السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے۔ اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ اب دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے؟
ادھر آ میں تو اس نے 10 دیے. بندہ بڑا حسین تھا, ہنس پڑا, کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں. دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے, جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے. وہ بڑا پریشان ہوا, میں اور چکر میں تھا, اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات. کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں. بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں, پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے, سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا. اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا. کہتے ہیں شیخ احمد نام کے بزرگ تھے, ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا, ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں, پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا. ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی, کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا. ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا, اس کی حکومت تھی, اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا. اب قید میں ہیں, جرم لگ گیا ہے, فرد جرم عائد ہو گئی ہے, جیل میں ہے. لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں. فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا, اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. داتا گانج بخش علی حجویری نے لکھا ہے, داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر, تم ایمان تو پختہ کر. داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا, اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا, ڈر نہیں آتا ہے تو بے گناہ ہے. بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا. داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا, پولیس والے کو نہیں بھیجا, جیلر سے نہیں کہا, خود گیا, جا کے جیل کا دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا. کہنے لگا بابا جاؤ, مجھے پتا چل گیا بے گناہ ہے. بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا, ہاتھ باندھے, ہاتھ چومے, کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں, میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا, میرے لائق کو خدمت ہے تو بتائیے گا. تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ, وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام ابھی میں تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے, ہم نے بندوں سے دل لگا لیا, دل اللہ رسول سے لگاؤ. کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو. یہ والا رنگ تیرے اندر کوئی نہیں. ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے, اختلاف شدت کا تھا. ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں. آئے کس لیے؟ مکے میں قحط پڑ گیا ہے, بارش نہیں ہوتی. ادھر سمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی. سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے, کوئی گندم نہیں بھاگ جاؤ. ایک بارش کوئی نہیں, دوسری گندم کوئی نہیں. ابو سفیان تڑپ کے در رسول پہ حاضر ہوئے. ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دانت شہید کیے, ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے, ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا ہے, ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت انس بن نضر کی گردن کاٹی ہے, ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے کیے, ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے, تڑپایا ہے. اور حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں جس کے دانت شہید ہو گئے. احد کے اندر ساری داڑھی لہو سے بھر گئی. فرماتی میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوبہ اب نہیں مجھ سے برداشت ہوتا, دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کرے. اے ہاتھ آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 پہاڑیوں میں پیس ڈالے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ جانتے نہیں یہ کیا کر.
اللہ نے ہدایت یہ اخلاق حسنہ کا معیار. تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ. ابو سفیان اب بے حال ہو گئے, بچے بھوک سے مرنے لگے, جانور پیاس سے مرنے لگے. ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں, مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے گا. ابو سفیان مدینے پہنچ گئے. جب پہنچے نا تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المومنین تھی, رسول اللہ کی زوجہ تھی. ابو سفیان جب آئے تو حضرت ام حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے. حضور کا بستر بچھا ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ام المومنین بستر بچھا ہے. ابو سفیان بیٹھنے لگے. جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا جی ٹھہر جائیں. وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا. کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں, غربت چھپانے کے لیے بستر سمیٹ رہی ہو. جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا تو مسلمان نہیں نہ ہوا, ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے. تو یہاں آ کے کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں, پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے. وہ ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے. بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا, میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے, ناپاک ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھتا. اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں. میرا وجود اس قابل نہیں کہ جہاں بٹھایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے. ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی, ابھی سوچ نہیں نہ بدلی تھی. کہتے مجھے امید نہیں تھی, میرا خیال تھا وہ شکوے کریں گے, شکایتیں کریں گے, وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا. ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں, میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی, لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گریا تاری ہو گئی, میرے اوپر کیفیت تاری ہو گئی, میں تڑپنے لگا. کہتے ہیں میں نے کہا محبوبہ میں آیا ہوں, آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے, بارشیں رک گئی ہیں, مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں. محبوبہ بیٹیاں روتی ہیں, یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے, بچے بلکتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا, سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے, لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی. کہتے میری بات بھی مکمل نہ ہوئی, حضور نے پہلے رکا منگوایا, سمامہ کے نام فرمایا, پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا, اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دینا ہے. پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے. او بھائی مشکل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے. کہتے میرا شریکہ ہے, ساس بہو کے لیے بہو ساس کے لیے دعا نہیں مانگتی. کہتے اختلاف ہے, لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے, بیماری میں شفا نہیں مانگتے. ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں پہ بارش برسا, اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے, اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے, اللہ عورتوں کو تازگی دے دے, بچوں کو رانائی دے دے, پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے. ابو سفیان کہتے پہلے حضور رو رہے تھے, اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دی, میں نے رونا شروع کر دی. کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں, یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آیا ہوں, یہ کیسا رنگ ہے, یہ کس قسم کا انداز ہے, کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں دے کے بیٹھا ہوا ہے, جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے ہوتا ہے, میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہے, وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں. میرے بھائیوں, ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے, اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا, حدیبیہ تک. کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی, لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں. کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے. حضور نے میرے دیا, فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا. ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے, پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو طے ہو گئی, پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا.
اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی ہیں، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں، یہاں تو سڑک پر کتنی گراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے اخلاق ان لوگوں کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہے، ماں کا بازو کٹتا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ اور ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے، یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی اور ان کے کان تک کٹ گئے۔ یہ اس قوم، اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو، تم وہ لوگ ہو جو کفنوں کے سونے کرتے ہو، جو قبروں کے سونے کرتے ہو۔ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیچ کے دہیز خریدتے ہیں۔ غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا۔ اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا۔ او بھائی، اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ قیامت کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز پڑھاؤں، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی سورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں، میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکر یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی، رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔